حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی جو معاملات ہیں یہی ان کو نمایاں بھی کرتے ہیں کہ ماں بعد بھی جتنے پھر خلفاء آئے ہیں جنہوں نے فتوحات کی ہیں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی چیز کے تسلسل میں کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے معاملات ہیں جو دنیا آج فالو شاید نہیں کرتی یا کرتی تو کم کرتی، یورپین تو شاید زیادہ کرتے ہوں گے لیکن ہمارے ہاں ذرا یہ کچھ کمی کہیں جگہ پر دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں وہ نپولین نے کیا کہا؟ نپولین نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا عالم اسلام کو مل جاتا تو دنیا میں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی۔ اور اس میں یہ دیکھیے جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم نے شاہ روم کی بیوی کو ملکہ کو جب کچھ تحائف خوشبویات وغیرہ بھیجے تو اس وقت جوابی طور پر اس نے اس کے اندر ہیرے جواہرات ڈال کے ان شیشیوں میں واپس بھیج دیے، اور جب یہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو خاموشی سے قبول کر لیتے، لیکن اس کے باوجود جب آپ نے یہ دیکھا تو فوری مجلس شورا کا اجلاس بلایا۔ آپ فرمانے لگے بھی یہ اس طرح ہماری طرف سے گفٹ گیا ہے اور ادھر سے واپس یہ ہیرے جواہرات آئے ہیں، اب ان کا کیا استعمال کیا جائے؟ تو میجورٹی کی رائے یہی تھی بھی یہ تحفے کے بدلے میں تحفہ ہے، تحابو ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، تو یہ آپ کی بیوی نے بھیجے اور ان کی بیوی نے یہ بھیج دیا، قبول کریں جیسے اس نے قبول کیے۔ سب کی رائے یہی تھی کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کا حق ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، نہ اس پہ میرا حق ہے، نہ میری زوجہ کا، نہ میری آل کا، کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ اس نے بھیجیں ایک امیر المومنین کی زوجہ کی حیثیت سے، لہٰذا ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں، اسٹیٹ کے جو ہم سربراہ ہیں اس حیثیت میں دیے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ میں یہی فالو کیا جاتا ہے، اور میں وہ کہہ رہا تھا بھی ادھر تو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں شاید اتنے نہیں ہوتے ہوں گے۔ اب یہ ہوا کہ آپ نے وہ تمام کے تمام ہیرے جواہرات بیت المال میں جمع کروائے اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں اتنا کرتا ہوں جتنا میری زوجہ نے جتنے پیسوں کا ان کو خوشبو وغیرہ کا مال ہدیہ بھیجا ہے اتنے پیسے ان کو دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو اگر کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہ اصل میں گورنمنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں، وہ ذاتی ملکیت نہیں ہوتے۔ اسی طررح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری اشیاء کے اوپر مونوگرام وغیرہ یہ بھی آپ نے مورے بھی لگتی تھی، مورے لگتی تھی اور جو گھوڑے ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھی جاتی۔ اسی طرح آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات کیے جن میں خصوصیت سے جو عرب کے بدو تھے ان کو تعلیم قرآن کے لیے آپ نے باقاعدہ اساتذہ بھی مقرر فرمائے جو ان کے صحت اعراب کا خیال کرواتے، تلفظ کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے باقاعدہ امتحانات ہوتے۔ یہ ہمارے ہاں جو سلسلہ رائج ہے امتحانات کا، اس کے جو بانی ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر جو امتحانات میں فیل ہوتا تھا اس کو باقاعدہ سزا بھی دی جاتی تھی، تو یہ سسٹم بھی آپ نے ہی رائج فرمایا۔ اسی طرح ہمارے ہاں خصوصاً پنجاب میں جو بڑا سسٹم رائج ہے وہ محکمہ انہار کا ہے، تو یہ نہری نظام کے بانی بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت سی نہریں جو ہے وہ جاری فرمائی جن میں نہر ماکل ہے، نہر امیر المومنین ہے، نہر سعد ہے، اور کئی نہریں جو ہے وہ آپ نے میٹھے پانی کے لیے اور زمین کی زراعت کے لیے وہ آپ نے جاری فرمائی، لوگوں کے لیے میٹھے پانی کی تسکین۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت سے آج کل جو پوری دنیا کے اندر لوگ ڈھونڈ کے جاتے ہیں، کوئی جتنا سٹیٹس کا مالک ہے اتنا ہی اس جگہ پہ جا کے وہ اپنی رہائش کے لیے جگہ ڈھونڈتا ہے، ہوٹل اچھے منتخب کرتے ہیں، تو یہ مہمان خانے بھی شہروں کے اندر مسافروں کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنوائے، راستوں میں مسافر خانے اور شہروں کے اندر مہمان خانے یہ آپ نے شروع کروائے اور لوگوں کو وہاں پہ رہنا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں نا کہ برابری کا تصور، اور جب گورنر مقرر کرتے تھے تو ان کو جو ہدایات دیتے تھے، ڈیوڑی نہیں بنانی، کوئی وی آئی پی روم نہیں بنانا، کوئی محل نہیں بنانا، دروازے کھلے ہوں، عوام سے تمہارا رابطہ جی۔ اچھا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی کہ تعریف و توصیف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ اچھا ایڈمنسٹریشن آپ کی کمال کی تھی، دیکھیے جب بھی تحائف کی بات ہو رہی تھی خاتون اول کو تحائف آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کو جب ابو موسیٰ اشعری نے بصرہ کا قالین 1.5 گز کا قالین ہے اور آپ گھر تشریف، ہاں 1.5 گز کا، ناٹ مور دین دس، چھوٹا سا قالین گھر میں تشریف لاتے، پوچھتے ہیں کہ عاتقہ یہ قالین کہاں سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں انے لکے حاضی، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو عرض کرتے ہیں اہداہ الی ابی موسیٰ اشعری، مجھے یہ تحفہ دیا ابو موسیٰ اشعری نے کہ وہ بصرہ سے لائے ہیں اور بڑا خوبصورت قالین ہے 1.5 گز۔ آپ نے قالین اٹھایا اور زور سے مارا، فرمایا یہ کیوں اس گھر کے اندر آیا ہے؟ وہاں سے قالین اٹھایا، لپیٹا، ابو موسیٰ اشعری کو اپنی مسجد میں بلایا، مسجد نبوی بلایا اور فرمایا کہ کیا تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ ما یحملک علی ان تہدی للنساء، تمہیں یہ کیسے جرت ہوئی کہ تم میرے گھر کے اندر یہ قالین بھیجو؟ اور اٹھا کے زور سے قالین کو پھینک دیا، فرمایا آج کے بعد ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ حالانکہ یہ سلطنت کا چلتا رہتا ہے کہ جو آپس کے ہیڈ آف اسٹیٹس ہوتے ہیں تحائف دیتے ہیں، خاتون اول جاتی ہیں ان کو تحفہ دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے سختی سے منع فرما دیا، فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور جب
بیت المال کی صفائی ہو رہی تھی، عزیزداری بھی تھی، اور جب بیت المال کی جب صفائی ہو رہی تھی تو ایک سکہ کوئن نکلا اور آپ کے صاحبزادے کو پکڑا دیا گیا. تو پوچھا بیٹے سے کہاں سے کوئن ہے؟ کہا جی بیت المال سے آخری حصہ تھا، کوئی ایک کوئن بچا مجھے دے دیا گیا. تو آپ نے جا کہا کیا عمر سے زیادہ تمہیں کمتر کوئی گھر مدینہ میں نظر نہیں آیا؟ فرمایا کیا تمہیں کوئی کمتر گھر نظر نہیں آیا کہ تم نے کوئن میرے بیٹے کو دے دی، سکہ میرے بیٹے کے حوالے کر دیا؟ اور آپ نے سختی سے منع فرما دیا. آپ نے مسجد نبوی کے اندر تمام کبار صحابہ کو بلا لیا، فرمایا جلدی آؤ. اور صحابہ حاضر ہوئے تو شاید کہ آپ خطاب فرمانے والے تھے، ایک آرڈیننس جاری کرنے والے تھے. اس کے بعد کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میں وہ عمر ہوں جو اپنی خالہ جو بنی مخزوم سے تھی چند مٹھی کھجوروں کے عوض ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ کہہ کے نیچے اتر آئے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، وہ دیکھیں کہ جو غیر مسلم ممالک تھے نا ان سے بھی تجارتی روابط قائم کیے. یہ جو ٹریڈ کا سسٹم ہے یہ بھی کیا. اور پھر وہ جو بات ہے کہ بیٹے کے اونٹ جو تھے وہ سرکاری چراگاہ میں چر گئے، وہ ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جی ذرا وہ بھی ہے. میں ایک اور پہلو کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک تو تکافل اجتماعی جسے کفالت عامہ کہتے ہیں، وہ سسٹم آپ نے شروع کیا. اچھا اس میں جو مقروض ہو جاتا تھا، مقروض ہونے کی دو حیثیتیں تھیں. ایک یہ ہے کہ ذاتی اخراجات کے لیے حالات کا مارا ہوا آدمی مقروض ہو گیا، وہ دے نہیں سکتا، تو وہ بھی بیت المال سے ادا کراتے تھے. اور جو سوشل ویلفیئر کے کاموں میں آگے بڑھ کر مدد کرتا تھا، مثلاً صلح کرانے کے لیے کسی نے ضمانت دے دی، مسجد بنا دی، سرائے بنا دی، اس وجہ سے اگر کوئی مقروض ہو جاتا تھا تو وہ بھی حضرت عمر پھر بیت المال سے اس کی ادائیگی کرواتے تھے. اچھا اسی طرح ایک اور پہلو کہ آپ وظائف جو ہے وہ مختلف مقامات پر رجسٹر پکڑا ہوتا تھا. کنواری عورت تھی یا غیر کنواری تھی، شادی شدہ تھی، اس ہر ایک کا وظیفہ اس کے ہاتھ پر جا کے رکھتے تھے. یہ بھی کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ کفالت عامہ کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کوشش کی کہ مفت خور حضرات جو ہے وہ پیدا کسی صورت نہ ہوں. ان کو مصروف رکھتے تھے، وظائف دیتے تھے لیکن ان کو مصروف رکھتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتے تھے. اس کے ساتھ ایک بڑا کام جو تھا، صرف سوشل ویلفیئر سے ملک نہیں چلتے ہوتے، اس میں قدریں پروان چڑھائی جاتی ہیں، اس میں تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عبد الرحمن ابن غنم کو، معاذ ابن جبل کو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین کو شام میں بھیجا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں بھیجا تعلیم کے لیے، اور اسی طرح عبداللہ ابن مغفل کو بصرہ میں بھیجا. اور پھر یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، اگر ہم ہسٹری اٹھائیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو اولیات ہیں، جن لوگوں کو آپ نے مقرر کیا تھا وہی انہی لوگوں کی وجہ سے اسلامی ریاست جو ہے وہ 50 لاکھ مربع میل تک چلتی ہے. یہ پہلو کمپیٹنٹ لوگ، یعنی کوئی ایک بندہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور انکمپیٹنٹ. جی اور اسی حوالے سے میں عرض کروں، اقربا پروری جو ہے وہ گزری نہیں وہاں سے. جی محکمہ قضاء میں دیکھیں بڑے لوگ تھے، جس میں قاضی شریح کو کوفہ میں مقرر کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ میں مقرر کیا، قیس بن ابی العاص کو بھی مصر میں مقرر کیا، حضرت ابو الدرداء کو مدینہ میں مقرر کیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو پولیس کا سربراہ بنایا. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں جب کبھی مال اٹھایا ہوا ہے، وزن اٹھایا اور لوگوں کو کہتے ہیں ہٹ جاؤ تمہارا امیر آ رہا ہے. کیسے ادھر سے. اور یہ ایک ایسی کیفیت تھی اگر نوجوان نسل پڑھنا چاہے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ عمر، کہ انہوں نے جو سٹیپس لیے علمی حوالے سے، جو بنیادیں رکھیں، وہ اتنی زبردست ہیں. اسی کی بیس پر ہم امت اٹھ سکتی ہے، اور جب کبھی بھی اٹھی ہے اسی کی بیس پر اٹھی ہے.